الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وأولانا وشرفنا ونور عيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بارگاہ رسالت میں درود پاک کا ہدیہ پیش کیجیے اللهم صل على سيدنا نبينا حبيبنا وطبيب قلوبنا وزاد محمد وبارك وسلم یا رسول اللہ رسول اور آل رسول پر ایک مرتبہ اور ہدیہ درود پیش کریں محمد الحسن والحسین نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور بآواز بلند یا رسول اللہ کرم سب پر ہے کوئی ہو کہیں ہو تم ایسے رحمت للعالمین ہو شریک عیش و راحت سب نے دیکھی مصیبت کا شریک عیش و راحت سب ہیں لیکن مصیبت کاٹنے والے میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت سے اپنے آپ کو مشرف کیا ہے وہ ایک خاص فرقے میں بہت مشہور ہے ویسے اہل اسلام کا بچہ بچہ قرآن کے 300 پارہ اور پارے کی ہر آیت کا ہر لفظ کے ہر حرف کے ہر نقطے پر ایمان رکھتا ہے بے شک یہ تو ہے شریعت لیکن ساری آیتوں کو نظر انداز کر کے کسی ایک آیت کو غلط طور پر استعمال کرنے کی روش یہ ہے طبیعت شریعت پر چلنا ہمارا مزاج ہے طبیعت پر چلنا ان کا مزاج کسی عمر کا کسی سائز کا کسی ایج کا آدمی ہو یہ آیت ضروری آتی وحدانیت پر کوئی آیت یاد ہو نہ ہو فضائل رسول پر آیات سے قرآنی یاد ہو یا نہ ہو بعض علماء تو ایسے ہیں کہ جو فضائل رسول کی آیات کو نظر انداز کرنے میں ایسے ماہر ہیں کہ جن آیتوں سے رسول کے علم غیب کا ثبوت ملتا ہے وہ آیتیں انہیں یاد نہیں اور یاد ہیں تو کہنے کی ضرورت نہیں اگر یاد ہیں تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے ایسی طبیعت کے طوفان میں اور اپنی نجی مرضی اور خواہش کے مطابق چلتی ہوئی ہواؤں میں ہر سائز کے آدمی کو یہ آیت یاد ہے اگر کسی چھوٹے سے بچے سے پوچھو کہ قرآن یاد ہے ہاں قل انما انا بشر مثلکم قرآن کی آیت ہے نابالغ کو بھی یاد ہے بالغ سے پوچھو تو وہ بھی کہتا ہے قل انما انا بشر مثلکم قرآن میں ہے 12 سال کے چھوکڑے سے پوچھو تو کہتا ہے قل انما انا بشر قرآن میں ہے اور 24 سال والے سے پوچھ لو تو 24 والا تو بہت زور سے بولتا ہے کہ ہاں قل انما انا بشر مثلکم قرآن میں ہے 34 برس کا ہو 50 برس کا ہو 60 برس کا ہو مولوی ہو جاہل ہو تاجر ہو ورک پر ہو باکار ہو یا بیکار ہو اگر ان سے تعلق ہے تو اس آیت کو اچھی طرح جانتا ہے قل انما انا بشر مثلکم نادانی مت کرو قل انما انا بشر مثلکم کے ایک حرف پر سارے سنیوں کا ایمان ہے لیکن قرآن اللہ کا کلام ہے تمہارا غلام نہیں تمہاری طبیعت کا غلام نہیں اور نہ تمہارا کوئی
किसी दबाव में, कुरान किसी के दबाव में है। मैं आज इस जलसे में इस राज को फाश कर देना चाहता हूं। धौंस देते हो, गलत गलत अकीदे की बातें करके कहते हो कुरान में ऐसा है, चौंकाने वाली बातें करते हो और कहते हो कुरान में है। ना समझ में आने वाले अकीदे बयान करते हो, कहते हो कुरान में है। जो बातें हमारे बाप दादा ने कभी नहीं सुनी वो भी सुना के कहते हो कुरान में है। जिसको हमारे दिलो दिमाग में कभी सोचा समझा नहीं था वो भी आकर के मुंह पे कहते हो कुरान में है। और एक अनपढ़ आदमी कुरान का लफ्ज सुनकर के ध्वंस में आ जाता है, रोब में आ जाता है। अरे ये जो कह रहा है कुरान में है, ये जो बोल रहा है कुरान में है, ये जो बदवा दे रहा है कुरान में है। आज आपके सामने मैं कुरान की हैसियत खोल देना चाहता हूं। सुनो, कुरान में 3 तरह की आयतें हैं। कुरान में 3 तरह की आयतें हैं, 3 टाइप, देयर आर 3 काइंड, 3 किस्म की आयतें हैं। कुछ आयतें तो कुरान की ऐसी हैं जिनका तुम तर्जुमा ही नहीं कर सकते, और तफसीर जानना हो तो प्रिस्टन की वो तकरीर देख लीजिएगा जिसका आप तर्जुमा कर ही नहीं सकते। जिन आयतों का आप तर्जुमा कर नहीं सकते उनको हुरूफ मुक़त्तिआत कहते हैं। अलिफ, लाम, मीम और दीगर हुरूफ मुक़त्तिआत जो कुरान में है, ये आयतें हैं मगर इनका तर्जुमा तुम नहीं कर सकते। और जब इनका तर्जुमा नहीं कर सकते तो इन आयतों से कोई अकीदा नहीं बना सकते, इन आयतों से कोई मसला नहीं बना सकते, इन आयतों से कोई कानून नहीं बना सकते। जब मतलब ही नहीं समझे तो कानून क्या बेसमझे बनाओगे? तो मालूम हुआ कि कुरान में कुछ आयतें ऐसी हैं जिनका हम तर्जुमा ही नहीं कर सकते, वो अलग। दूसरी किस्म सुनो, कुरान में कुछ आयतें ऐसी हैं जिनका तुम तर्जुमा तो कर सकते हो, बड़ी आसानी से उसका ट्रांसलेशन हो सकता है, मगर तर्जुमे में जो माना जाहिर होगा हिम्मत नहीं कि उसे कबूल कर दो। मैं जो बात कहना चाहता हूं क्लियर हो जाने दो। मैं नहीं चाहता कि मैं मुफस्सिरीन के गाढ़े अल्फाज जो अरबी में है बोल करके गुजर जाऊं और आपके पल्ले न पड़े। मुस्तलहात बोल करके मैं गुजर सकता था, लेकिन मैं इसलिए ठहर गया हूं कि जब तक हिंदी की चिंदी और उर्दू की सुर्दू ना हो जाए, क्लियर कट ना हो जाए, आपके जहनों में बैठ ना जाए, आगे नहीं बढ़ूंगा। मैं आपको उसूल तफसीर पढ़ाने नहीं बैठा हूं, बल्कि आपके कल्ब की तत्हीर के लिए बैठा हूं। सुभान अल्लाह। दिलो दिमाग पाक हो जाए तब कुरान पाक समझ में आ जाए। पहले नजर पाक करो, फिर बाजार में भी नजर पाक करो। और दिल गंदा नजर गंदी तो मस्जिद में भी तुम गंदे हो। बेशक। दिल गंदा नजर गंदी तो मस्जिद में तुम गंदे हो, और दिल पाक है नजर पाक है तो शॉपिंग सेंटर में भी तुम पाक है। बेशक। दिल को पाक बनाओ, नजर को पाक बनाओ। इसलिए मैं हाजिर हुआ। कुरान की कुछ आयतें ऐसी हैं जिनका तुम तर्जुमा तो कर सकते हो, लेकिन ट्रांसलेशन में जो बात क्लियर है वो खुदा की मुराद नहीं। अगर ये हमारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जमीन होती और फर्श होता तो आवाज न होती। देखते हैं आप, इनके नीचे से भी आवाज आती। ये इंग्लैंड है। कुछ आयतें ऐसी हैं कि आप तर्जुमा करने को तो कर जाएंगे, लेकिन जो तर्जुमे में वाज़ेह पहलू है, सामने है, जो क्लियर है, आपका दिल बोलता है, जबान कहती है कि अल्लाह की मुराद वो नहीं करती। हिम्मत नहीं है कि उस तर्जुमे को तुम डायरेक्ट एक्सेप्ट कर लो बगैर तावील के। हिम्मत नहीं है कि उससे कोई नजरिया कर लो बगैर तावील हसन के। जुर्रत नहीं है तुम्हारे पास की बगैर तावील हसन के उसे गले के नीचे उतार लो कोई माना मफहूम। खामोश रहना पड़ेगा। ऐसी भी आयतें, मसलन यदुल्लाह फौका अयदीहिम, इसका तर्जुमा तो आप कर ही सकते हैं। यदुल्लाह माने अल्लाह का हाथ, फौका माने ऊपर, अयदीहिम उनके हाथों पर, अल्लाह का हाथ उनके हाथों पर है। यदुल्लाह माने अल्लाह का हाथ, हैंड ऑफ अल्लाह। अब जब तर्जुमे में हाथ आ गया तो मुझे बताओ इस हाथ का साथ कितने देंगे? क्या अल्लाह को हाथ पैर है?
اللہ ہاتھ سے پاک ہے، پیر سے پاک ہے، ناک سے پاک ہے، کان سے پاک ہے، جسم و جسمانیات سے پاک ہے، تعین و تعینات سے پاک ہے، شکل اور اشکال سے پاک ہے، زمان و زمانیات سے پاک ہے، مکان و مکانیات سے پاک ہے، تعین و تعینات سے پاک ہے، لمٹ و لمیٹیشن سے پاک ہے، شکل و صورت سے پاک ہے، نراکار ہے، اننت ہے، اسیمت ہے۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس کے آنکھ نہیں، کان نہیں، ہاتھ نہیں، پیر نہیں، اس کے بارے میں قرآن نے کیسے کہہ دیا ید اللہ، اللہ کا ہاتھ؟ اگر قرآن کی بنیاد پر ہر بات ماننے پر تم مجبور ہو تو بتاؤ اللہ کے ہاتھ مانو گے؟ اور جس دن اللہ کا ہاتھ مانو گے اس دن کیا ہو جاؤ گے؟ لوگ کہیں گے کہ میاں صرف ہاتھ مان کے کیوں رہ گئے؟ وہ بھی مان لو جہاں ہاتھ لگا رہتا، اور جب سینہ مان لو گے تو پیٹ ماننے سے کون روکے؟ اور پھر پیٹ کو بھی فاؤنڈیشن چاہیے تو پیر مان لو گے، اور جب ہاتھ پیر سب مان لو گے تو خدا ماننے چلے تھے بت تیار ہو گئے، کیا صنم تیار کرنے چلے ہو؟ کوئی نیا بت گڑھنے کے لیے چلے ہو؟ تو اللہ ہاتھ پیر سے پاک ہے، تو جو اللہ ہاتھ پیر سے پاک ہو اس اللہ کے بارے میں کتاب اللہ یہ کہے کہ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ۔ اور ایک پرابلم اور بتاؤں، اگر اللہ کو ہاتھ مان لو تو کافر، اگر اللہ کے ہاتھ پیر مان لو تو کافر، اور ید سے انکار کر دو تو کافر، اس لیے کہ ید اللہ کے کلام میں ہے۔ اب بتاؤ کیا کرو گے؟ کہو تو برا، نہ کرو تو برا۔ تو ایسے موقع پر یہی کہا جاتا ہے کہ سنو، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ۔ تو ہاتھ جو ہے اس کا معنی ہے، ید کے معنی ہاتھ، ید معنی دست، ید کے معنی ہینڈ، اور اللہ ہینڈ سے پاک ہے، دست سے پاک ہے، ہاتھ سے پاک ہے۔ تو یہی کہا جائے گا کہ ترجمے میں جو ظاہر ہے وہ خدا کی مراد نہیں، اور خدا نے ید کہہ کر کیا مراد لیا وہ ترجمے میں ظاہر نہیں۔ سبحان اللہ۔ خدا نے ید جو کہا ہے اس ید سے اس کے نزدیک میننگ کیا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں، تو اللہ نے کیا مراد لیا وہ ہم کو معلوم نہیں، اور جو ہم کو معلوم ہے وہ اللہ کی مراد نہیں۔ تو جو کوئی آیت ایسی ہو جس کا ظاہر خدا کی مراد نہ ہو اور خدا کی مراد جس میں ظاہر نہ ہو، تو ایسی آیت کو علماء مفسرین فرماتے ہیں یہ آیت متشابہ۔ سبحان اللہ۔ یہ آیت متشابہ ہے، اور متشابہ آیت سے عقیدہ بنانا جائز نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نوٹ کرو، پڑھنے نہیں دوں گا، متشابہ آیت سے عقیدہ بنانا جائز نہیں۔ کیوں؟ جب تمہیں اللہ کی مراد معلوم نہیں تو عقیدہ بناؤ گے کیا؟ جب اللہ کی منشا معلوم نہیں تو عقیدہ بناؤ گے کیا؟ اللہ نے فرمانے کو فرمایا ہے مگر تم پر راست پاش نہیں ہوا ہے کہ اس کی منشا کیا ہے، اس کی مراد کیا ہے، اس کی مشیت کیا ہے تمہیں معلوم نہیں۔ اور جب خدا کی مشیت تم کو معلوم نہیں تو شریعت کیسے بناؤ گے؟ جب خدا کی مشیت تمہیں معلوم نہیں تو طبیعت کیسی بناؤ گے؟ جب خدا کی رضا معلوم نہیں تو کیسی راستے میں مزہ پاؤ گے؟ جب تم کو خدا کی مراد معلوم نہیں تو عقیدے کی مراد پوری ہوگی کیسے؟ جس ترجمے میں خدا کی مراد ظاہر نہ ہو اور جو ظاہر ہو وہ خدا کی مراد نہ ہو تو اس سے عقیدہ نہیں بنا سکتے۔ اب جب ہم خدا کی مراد ہی نہیں جانتے تو عقیدہ کیا بنائیں گے؟ اسی لیے آیت متشابہ سے عقیدہ بنانا جائز نہیں۔ سبحان اللہ۔ آیت متشابہ سے عقیدہ بنانا جائز نہیں۔ مثلا واللہ نور السماوات والارض، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی الزجاجہ، اللہ زمین و آسمان کا نور، اللہ از اے لائٹ آف ہیونز اینڈ ارتھ، سماوات اور زمین کا نور، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ مثل نورہ، ذرا غور کیجیے گا قرآن کیا فرما رہا ہے، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ اب ایک بات یہ بتاؤ، اللہ کا نور مثل ہے یا بے مثل؟ بے مثل۔ جواب رکھتا ہے یا لاجواب؟ لاجواب۔ نظیر ہے اللہ کے نور کی یا بے نظیر؟ بے نظیر۔ کیا عقیدہ ہے تمہارا اللہ کا نور بے مثال ہے کہ نہیں؟ اللہ بے مثال، اس کی ذات بے مثال، اس کی صفات بے مثال، اس کا نور ہونا بے مثال، یہ ہے عقیدہ۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ مثل نور ہی، اس کے نور کی مثال اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، اس کے نور کی مثال۔ میں قرآن سے پوچھنا چاہتا ہوں، قرآن جس کا نور بے مثال اس کی تو نے کیسے دے دیا مثال؟
جب اللہ کا نور بے مثال تو قرآن نے کیسے دے دیا مثال؟ تو یہی کہا جائے گا کہ قرآن کے ترجمے میں جو ظاہر ہے وہ خدا کی مراد نہیں، اور خدا نے کیا مسئلوں کہہ کر کیا مراد لیا ہے یہ ترجمے میں ظاہر نہیں، لہذا یہ آیت بھی متشابہ اور اس سے عقیدہ بنانا جائز نہیں۔ مثلا قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب کہہ دیجیے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، میں ایک لفظ بھی اپنی طرف سے نہیں بڑھاؤں گا۔ قل کہہ دیجیے انما یذینیت انا بشر، میں بشر ہوں، مثلکم تمہارے مثل۔ یہ کون لوگ ہیں جن سے رسول نے کہا کہ تمہارے مثل؟ کوئی جماعت تو ہوگی جس سے کہا میں تمہارے مثل۔ آئی ایم لائک یو، آئی ایم مین لائک یو۔ جب میں کہوں گا کہ آئی ایم مین لائک یو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انگلینڈ والوں سے کہہ رہا ہوں، لیکن اگر ساؤتھ افریقہ میں جا کے میں کہوں آئی ایم مین لائک یو تو اس کا مطلب میں کالوں سے کہہ رہا ہوں۔ اگر میں یورپ کے انگریزوں سے کہوں آئی ایم مین لائک یو تو اس کا مطلب میں گوروں سے کہہ رہا ہوں ایک گوروں میں تمہاری طرح آدمی ہوں۔ اور اگر میں افریقہ میں جا کے کہوں تو کالوں سے کہہ رہا ہوں کہ ایک کالوں میں تمہاری طرح آدمی ہوں۔ تو میرے رسول نے یہ جو کہا ہے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، پتہ لگانا چاہیے کہ کس سے کہا ہے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ تو مفسرین فرماتے ہیں ایل کفار، یعنی یہ بات رسول نے کافروں سے کہی تھی، بولہبیوں سے کہی تھی، بوجہلیوں سے کہی تھی، کفار قریش سے کہا تھا، مشرکین عرب سے کہا تھا انا بشر مثلکم۔ یہ بات صدیق اکبر سے نہیں کہی، فاروق اعظم سے نہیں کہی، عثمان غنی سے نہیں کہا، علی مرتضیٰ سے نہیں کہا، خالد سیف اللہ سے نہیں کہا، نہ خالد بن ابی وقاص سے کہا، نہ ابو عبیدہ بن جراح سے کہا، نہ خالد بن ولید سے کہا، نہ معاویہ بن ابی سفیان سے کہا، نہ بلال سے کہا، نہ سلمان سے کہا، نہ مقداد سے کہا، نہ عمار سے کہا۔ یہ بات رسول اعظم کہہ رہے ہیں تو کافروں سے کہہ رہے ہیں، کافروں میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ تو اب پھر ترجمہ کرو، نہ کچھ گھٹاؤ نہ کچھ بڑھاؤ۔ رسول کے اب فرمانے کا مطلب کلیئر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب کہہ دیجئے کہ میں کافروں کی طرح بشر ہوں، میں کافروں کی طرح بشر ہوں۔ اس لیے کہ جب مثلکم میں کم کافر ہیں تو اب مثلکم مثل الکفار بن گیا کہ مثل الکفار، انا بشر مثل الکفار، میں بشر ہوں کافروں کی طرح۔ میں تمہاری غیرت سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں تمہارے اندرونی ایمان سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں تیرے سینے میں چھپے ہوئے مسلمان سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں تیری آنکھوں کے مجاہد سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا رسول ابو جہل کی طرح بشر ہے؟ کیا رسول ابو لہب کی طرح بشر ہے؟ کیا ان گنڈوں کی طرح بشر ہے؟ کیا سماج کے باتیں پر قلم کشی کا جو ہے اس کی طرح رسول ہے؟ جوانیوں کی طرح رسول بشر ہے؟ کیا رسول کو تم ابو جہل کی طرح بشر کہہ سکتے ہو؟ ابو لہب کی طرح بشر کہہ سکتے ہو؟ اگر نہیں کہہ سکتے تو پھر یہ کہنا پڑے گا کہ مثلکم کا جو ظاہر ہے وہ خدا کی مراد نہیں ہے، وہ جو خدا کی مراد ہے وہ مثلکم میں ظاہر نہیں ہے۔ یہ بھی متشابہ ہو گئی، یہ آیت بھی متشابہ ہو گئی۔ اب اس آیت سے عقیدہ بنانا بھی جائز نہ رہا، اس آیت سے عقیدہ بنانا بھی جائز نہ رہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے دوستوں ابھی اس آیت سے جب عقیدہ بنانا جائز ہی نہیں رہا تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ جہاں جائز نہیں وہیں کیوں بنا رہے ہو؟ معلوم ہو گیا جس کے مقدر میں جیسا ہوتا ہے ویسا ہی ملتا ہے۔ آیت متشابہ ہے، قل انما انا بشر مثلکم۔ اب یہ آیت متشابہ نوٹ کر لیجئے، یہ میں کچھ جذبات کی روانی میں نہیں بول رہا ہوں، بلکہ شاید محقق الاطلاق سیدنا عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیات متشابہات کو جہاں شمار فرمایا ہے وہی اس آیت کو بھی آیت متشابہ کہا ہے۔ یہ آیت اس لیے متشابہ ہے کہ رسول ابو جہل کی طرح بشر ہو نہیں سکتے، مگر کہا ہے ابو جہل سے، کہا ہے ابو لہب سے، کہا ہے مشرکین سے، کہا ہے بت پرستوں سے، اور جس سے کہا ہے اس کی طرح ہے نہیں۔ تو اب یہی کہنا پڑے گا کہ مثلکم کا جو ظاہر ہے وہ خدا کی مراد نہیں ہے، اور خدا کی مراد جو ہے وہ مثلکم میں ظاہر نہیں ہے۔ تو یہ آیت بھی متشابہ ہو گئی، اور متشابہ آیت سے عقیدہ بنانا جائز نہیں رہا۔ دو آیتیں ہو گئی مقطعات جس کا ترجمہ نہیں کر سکتے، متشابہات ترجمہ تو کر سکتے ہیں مگر خدا کی مراد اس میں ظاہر نہیں، اور جو ظاہر ہے وہ خدا کی مراد نہیں۔ تیسری آیت ہے محکمات، آیات محکمات، آیات بینات۔ آیات محکمات جس کا ترجمہ کرنا بھی آسان ہو، حروف مقطعات کی طرح نہیں کہ ترجمہ ہی نہ ہو، اور جو ظاہر ہو ترجمے میں وہی خدا کی مراد ہو، اور جو خدا کی مراد ہو وہ ترجمے میں بالکل ظاہر ہو، اس کو محکمات کہتے ہیں۔ مثلا
قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. جو ترجمے میں ظاہر ہے وہی خدا کی مراد ہے. احد ظاہر ہے احد ہی مراد ہے. صمد ظاہر ہے صمد ہی مراد ہے. لم یلد ظاہر ہے لم یلد مراد ہے. ولم یولد ظاہر ہے ولم یولد مراد ہے. جو ترجمے میں کلیئر ہے وہی خدا کی مراد ہے, اور جو خدا کی مراد ہے وہ ترجمے میں کلیئر ہے. ایسی آیت کو محکم کہتے ہیں. جیسے کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. آیت محکم ہے. جیسے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم. آیت محکم ہے. جیسے والضحی واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الأولی ولسوف یعطیک ربک فترضی. ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. یہ آیت محکم ہے. ورفعنا لک ذکرک, اے رسول تمہارے لیے تمہارے ذکر کو میں نے بلند کیا. یہ آیت محکم ہے. ورفع بعضهم درجات, اور رسول کو بعض درجوں بلند کیا. یہ آیت محکم ہے. النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم, نبی مومنین کی جان سے زیادہ قریب ہے. یہ آیت محکم ہے. سراجا منیرا, روشن آفتاب بنا کر بھیجا, چراغ بنا کر کے بھیجا, روشن سورج بنا کر کے بھیجا. یہ آیت محکم ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم, اللہ نے مومنین پر احسان کیا جو رسول مبعوث کر دیا. یہ آیت محکم ہے. قد جاءکم برہان من ربکم, تم نے آگے اللہ کی طرف سے دلیل, رسول کو دلیل و برہان قرار دیا ہے. یہ آیت محکم ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, تحقیق کیا ہے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب. یہ آیت محکم ہے. کیا سمجھے جس آیت نے رسول کو نور کہا وہ محکم ہے, اور جس نے بشر مثلکم کہا وہ متشابہ ہے. اب یہ تقدیر کی فرق دیکھو, وہ متشابہ سے عقیدہ بنا رہے ہیں اور ہم محکم سے بنا رہے ہیں. اللہم صلی علی آیت متشابہ سے وہ عقیدہ بنا رہے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں ملت سے ڈیا بنا کے کس فرق سے کہ جب قرآن میں نور موجود ہے تو مثلکم کیوں نظر آیا, جب شاہد موجود ہے تو مثلکم پر کیوں نظر گئی. میں کہتا ہوں جب آیات محکمات موجود ہے تو متشابہات پر نظر کیوں گئی. یہ نور کی آیت, نور والی آیت, یہ تو محکم ہے, اور بشریت کے ساتھ مثلکم والی آیت یہ تو متشابہ ہے. تو محکم کے ہوتے ہوئے تم نے متشابہ کو کیوں پکڑ لیا؟ تو اس نے جواب دیا کہ جس کا ایمان ہی محکم نہ ہو اسے آیت محکم کیا دیے. اللہم صلی علی محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ, صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. ایک پرابلم اور ہے میرے دوستو, اگر نور والی آیت کو وہ مان لیتے تو وہ پرابلم یہ پیدا ہو جاتا کہ جسے ہم نے نور کہا اسے پھر وہ بشر اسے اپنی طرح کیسے کہیں گے. دیکھیے ہم سنیوں کا معاملہ دیکھیے اور ان کا معاملہ دیکھو. الحمدللہ کے الف سے لے کر کے والناس کی سین تک, بے کی بسم اللہ سے لے کر والناس کی سین تک ہم لوگ ایمان رکھتے ہیں نا بے شک ہر آیت پر, مگر ان کا حال الگ. ایک بات اچھی طرح سے نوٹ کر لیجئے, پورے قرآن پر عمل کرنا, پورے قرآن کو ماننا شریعت, پورے قرآن پر عمل کرنا شریعت, اور ایک آیت پر عمل کرنا دوسری چھوڑ دینا طبیعت. پورے کا پورا لے لینا شریعت, کچھ لینا کچھ گول کر دینا طبیعت. کلیئر بات ہے, پورے کا پورا لینا شریعت تو کچھ لینا کچھ چھوڑ دینا طبیعت. اب ہم کو دیکھو, قد جاءکم من اللہ نور پر بھی ایمان, قل انما انا بشر مثلکم پر بھی ایمان. ہم کتنے سچے بندے ہیں کہ دونوں پر ایمان, اور یہ کتنے گندے ہیں ایک لے لیا ایک چھوڑ دیا. کسی نے پوچھا ہاشمی تم نے پورا کیوں لے لیا؟ میں نے کہا کہ ہم نے پورا اس لیے لے لیا کہ ہم شریعت کے پابند ہیں. اور ان سے پوچھا تم نے ایک لیا ایک چھوڑ کیوں دیا؟ آج بشریت والی آیت لے لیا, نور والی چھوڑ کیوں دیا؟ کہ ہم طبیعت کے پابند ہیں. تو جو فرق شریعت اور طبیعت میں ہے وہی سنیت اور وہابیت میں ہے. سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ, صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. نور اگر تم نے مان لیا تو پھر بشر کیسے, اور بشر مانا تو نور کیسے؟ یہی پرابلم تھا جو بھاگ کھڑے ہوئے. مگر ہم جانتے ہیں رسول آپ نور بھی ہیں اور بشر بھی, اور دونوں آیت مانیں گے. ہم بشریت کے اتنے قائل ہیں کہ کیا کوئی اتنا قائل ہوگا, مگر اسی طرح نور کے اتنے قائل ہیں کہ کیا کوئی قائل ہوگا. ہم نور بھی مانتے ہیں اور بشر بھی, لہذا جو نور بھی ہو اور بشر بھی ہو تو کیا ہو جائے گا؟ اگر میتھمیٹکس کا معمولی سا فارمولا بھی آپ جانتے ہو تو نور پلس بشر اکول ٹو نوری بشر. یہی نوری بشر ہے جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے نور تیرا سب گھرانہ.
متشابہ آیت کے ساتھ کیا ہونا؟ آیت اگر متشابہ ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ مثلا اگر مقطعات ہے تو اگر آیت مقطعات ہے تو ترجمہ ہی نہیں کرنا چاہیے، اور اگر متشابہات ہے تو ترجمہ تو کر لیا، لیکن خدا کی مراد ان کی ظاہر نہیں ہو، جو ظاہر ہے وہ خدا کی مراد نہیں ہے، اس لیے اس ترجمے کو بعینہ ہی قبول نہ کرو، کیونکہ جب اللہ کی مراد ظاہر نہیں تو بعینہ ہی تم اسے ایکسپٹ کیسے کرو گے؟ اللہ کی مراد معلوم نہیں اور پورے کا پورا ترجمہ پیٹ میں رکھ لو گے تو پھر مراد کہاں گئی؟ مراد کہاں سمجھے؟ اس لیے ایسا کرو اس میں تعویل کرو، اس میں تعویل کرو۔ دیکھو سماج میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، ایک عالم ایک ان پڑھ، علماء اور جہلا، تو جہلا کے لیے الگ قانون ہے، اے ان پڑھو الٹریٹ، اسلامی تعلیمات سے تم واقف نہیں ہو، تم عالم دین نہیں ہو، تو پھر ایک کام کرو، جب کوئی تم سے کہے اللہ کو ہاتھ ہے تو کہہ دو نہیں، اور جب کہے کہ ید اللہ تو ہے قرآن میں تو یہ جواب دے دیا کرنا کہ ید اللہ کہہ کر کے اللہ نے کیا مراد لیا؟ اللہ اور اس کا رسول نے۔ مولوی صاحب میرا پیچھا چھوڑو، میں ہاتھ نہیں مانوں گا، پیر نہیں مانوں گا، اور رہ گئی آیت تو آیت سے انکار بھی نہیں کروں گا، اب رہا اس آیت کا صحیح مطلب تو اللہ اور اس کا رسول جانے، میں پیچھے پڑنے والا نہیں، آئی ہیو نو ٹائم۔ تو جاہل کو فرصت مل گئی نا آسانی سے، کسی نے کہا اچھا اللہ کا نور بے مثال ہے کہ مثل، آپ نے کہہ دیا بے مثال ہے، اور اس نے کہا اللہ نور السماوات والارض مثال نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، اس کے نور کی مثال، قرآن نور کی مثال تو دے رہا ہے، تو کہہ دیجیے گا صاحب بے مثال تو میرا عقیدہ ہے۔ اب رہ گیا مثل نورہ میں، مثلوں کا کیا مطلب ہے؟ اس کو اللہ اور اس کا رسول جانے۔ بہترین راستہ، سیفسٹ روٹ، نو رسک، نو ڈینجر، نو پرابلم، اللہ اور اس کا رسول جانے۔ سیدھی بات۔ کسی نے کہا یہ بتاؤ کیا رسول کسی کی طرح آدمی ہے؟ نہیں صاحب کسی کی طرح ہونے کا کیا سوال؟ ارے جب وہ نبی کی طرح نہیں، وہ دوسرے رسولوں کی طرح نہیں، وہ جبریل امین کی طرح نہیں، وہ ملائکہ اعظام کی طرح نہیں، نہ زمین کی طرح ہے، نہ زماں کی طرح ہے، نہ مکی کی طرح ہے، نہ مکان کی طرح ہے، نہ ذرے کی طرح ہے، نہ کہکشاں کی طرح ہے، نہ سورج کی طرح ہے، نہ چاند کی طرح ہے، نہ صدیق کی طرح، نہ فاروق کی طرح، نہ علی کی طرح، نہ عثمان کی طرح، نہ ابراہیم کی طرح، نہ موسیٰ کی طرح، نہ عیسیٰ کی طرح، نہ داؤد کی طرح، نہ نبیین کی طرح ہے، نہ صدیقین کی طرح ہے، نہ شہداء کی طرح ہے، نہ صالحین کی طرح ہے۔ ایک جملہ کہنے کی اجازت دیجیے، میرا رسول اتنا بے مثل ہے، اتنا بے مثل ہے، اتنا بے مثل ہے کہ نہ خدا کے مثل ہے نہ خدائی کے مثل ہے، وہ کسی کے مثل نہیں ہے۔ نہیں کریں گے کہ خدا سے ملا دے، خدا سے ملا دے میں نبی کی بھی توہین ہے اور خدا کی بھی توہین ہے۔ خدا کی توہین تو یہ ہے کہ اسے گھٹا دیا، اور نبی کی توہین یہ ہے کہ بے مثلی سے انکار کر دیا۔ اگر وہ خدا کے مثل ہو گئے تو بے مثل کہاں رہے؟ اس لیے خدا کا مثل نہ کوئی کہا ہے، نہ کہتا ہے، نہ کہے گا۔ میرے دوستو رسول بے مثل ہے، خدا ان کا بے مثل ہے، وہ خالق ہونے میں بے مثال ہے، یہ مخلوق ہونے میں بے مثال ہے، وہ محب ہونے میں بے مثال ہے، یہ محبوب ہونے میں بے مثال ہے، وہ مالک ہونے میں بے مثال ہے، یہ مملوک ہونے میں بے مثال ہے۔ میرا خدا اور اس کی ذات اور اس کی صفات بے مثل ہے، یہ تو میرا ایمان ہے۔ لیکن مثل نور ہی، اس کے نور کی مثال جو قرآن نے دیا ہے اللہ اور اس کا رسول جانے۔ اور یہ جو رسول نے کہا ہے انا بشر مثلکم، پھر رسول بے مثل ہو کر مثلکم کیوں بولے؟ اللہ اور اس کا رسول جانے، ہم اس میں نہیں پڑھتے، یہ صرف ہے۔ لیکن یہ عام لوگوں کے لیے اگر اللہ نے کسی کو اپنے کرم سے علم نوازا ہے، اور عرفان کی دولت سے مالا مال کیا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ غور کرے، تعویل کرے، متشابہ آیت کی تعویل کرے، ید اللہ کی تعویل کرو، مثل نورہ کی تعویل کرو، انا بشر مثلکم کی تعویل کرو، متشابہات کی تعویل کرو۔ اور ید اللہ میں جب اللہ کو ہاتھ نہیں مان سکتے، دست نہیں مان سکتے، دست خدا مان نہیں سکتے تو تعویل کر دو۔ علماء نے تعویل کر دیا دست قدرت۔ اب دست قدرت مان لینے میں کوئی حرج نہیں تو تعویل کرو، مگر تعویل کرتے وقت خیال رکھنا
تعویل کرتے وقت خیال رکھنا کہ تعویل جب کرو اس کو ایکسپلین کرو، اس کا انالیسس کرو، اس کے ڈیٹیل میں جاؤ، اس سے کنکلوژن نکالو، تو اس بات کا خیال رکھنا کہ تمہارا نکالا ہوا نتیجہ، تمہاری کی ہوئی تعویل ایسی نہ ہو کہ کسی شان والے کی شان جو منصوص ہے گھٹ جائے، اللہ کی شان مجروح نہ ہو، تعویل ایسی نہ ہو کہ نفس کی انسلٹ ہو، تعویل ایسی نہ ہو کہ جبریل کی توہین ہو، تعویل ایسی نہ ہو کہ جنت کا انکار ہو، تعویل ایسی نہ ہو کہ جہنم کا انکار ہو، تعویل ایسی نہ ہو کہ محبوبوں کی محبوبیت، جس کی محبوبیت منسوخ ہے اس کا انکار ہو۔ لہذا خدا اور رسول کی عزت و جلالت کو سامنے رکھ کر تعویل کرو تاکہ ان کی توہین نہ ہونے پائے اور بات نبھ جائے۔ ایسی تعویل ہو جیسے دست قدرت کر جاؤ، دست قدرت سے نہ شان خدا میں فرق آتا ہے اور نہ دست کی کراہت باقی رہ جاتی ہے، نہ مخلوقیت اس کی باقی رہ جاتی ہے۔ اس لیے دست قدرت کہہ دینے سے ہاتھ کا مخلوق ہونا ختم ہو گیا، تو تعویل کی تعویل ہو گئی اور قدرت خدا کا احترام بھی باقی رہا اور اس کی اقرار بھی باقی رہا، عظمت الہی کا اقرار بھی باقی رہا۔ تو تعویل ایسی ہو کہ شان والے کی شان کو نہ گھٹائے۔ تو انما انا بشر مثلکم کی بھی تعویل کرو۔ جب یہ متشابہ ہے تو تعویل واجب اور یا خدا اور رسول کے سپرد کر دینا فرض، اسی دو میں سے ایک لے لو۔ متشابہات کے لیے یا تو خدا اور رسول کے سپرد کر دو، اللہ اس کا رسول جانے، اور اگر اپنی عقل لگانا ہے تو تعویل حسن کرو، صحیح نہیں مت لے لو، تعویل حسن کرو۔ اور جب تم تعویل حسن کرو گے تو وہ کریں گے، یہ کریں گے، سب کریں گے، مگر بڑی پیاری تعویل سید المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کی ہے، قربان جاؤں ان کے اختصار پر۔ کوزے میں دریا ہے، کوزے میں دریا بھر دیا، کوزے میں دریا بھر دیا، گاگر میں ساگر لے لیا، گاگر میں ساگر لے لیا۔ عجیب عالم ہے، ایک لفظ صرف، یہ آیت محمول کس پر ہے؟ ایک لفظ میں بات ادا کر دی۔ اگر وہی میں نے بھی کیا تو بتاؤ تمہاری سمجھ میں آسانی سے کیسے آئے گی؟ اس لیے میں اس کو اپنے انداز میں ڈیٹیل میں لے کر کے چلتا ہوں آپ کو، تاکہ آپ سمجھ جائیں کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعویل کا کیا مقام ہے، کتنی عظمت ہے، کتنا وزن۔ آپ لوگ کس کی تقریر سننے کے لیے یہاں آئے ہیں؟ ہاشمی کی، خام خواہ بلا وجہ۔ کل میری تقریر مانچسٹر میں ہے جی، اب مانچسٹر میں بھی دوڑے دوڑے آ جانا، یہ کوئی بات ہوئی؟ مجھ جیسے جاہل کے پیچھے دوڑتے ہو، میں ان پڑھ معمولی علم والا، میں نے کہنے کو کہہ دیا۔ اب کل آپ سے کوئی پوچھے سنڈے کو کہ بھائی کہاں گئے تھے؟ لنکیسٹر گئے۔ لنکا اختر؟ کیا وہ لنکا کے استر پر ہے؟ لنکیسٹر؟ بولے نہیں، وہاں کوئی راوڑ نہیں، وہ لنکا کے استر پر ابھی آیا نہیں، لیکن یہ جو وہیں گئے تھے، آدمی میاں گئے تھے اس لیے وہاں گئے۔ کون آدمی میاں؟ ارے وہی مولانا انپڑھ، مولانا انپڑھ کی تقریر سننے لنکیسٹر گئے تھے۔ مولانا انپڑھ؟ اب تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہارے بولنے میں کنٹرڈکشن ہے۔ ارے اگر وہ مولانا ہے تو انپڑھ کیسے، اور جب وہ انپڑھ ہیں تو مولانا کیسے؟ ان کا تم کو نہیں معلوم؟ برطانیہ کے لوگ کسی انپڑھ کو مولانا نہ کہیں، مگر ہندوستان میں ایک گجراتی ہے جو انپڑھ بھی ہے، مولانا بھی ہے۔ ہم تو کھچڑا کھا کے بھی حسین کا وہ نہ بن سکے جو کھچڑی کھا کے وہ بن رہا ہے۔ یہ بات اب کلیئر ہو گئی ہے آپ کو، اس لیے مجھے کھچڑی کہنا پڑا۔ آپ سوچنے لگے میں تو گجرات میں یہ کون سی نئی رات نکل آئی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ مولانا انپڑھ کی تقریر سننے گئے تھے۔ ارے ہاشمی میاں انپڑھ ہے، مہدی چاندر نے ہند کے بیٹے کو انپڑھ کہتے ہو؟ شیخ الاسلام علامہ مدنی میاں کے چھوٹے بھائی کو تم انپڑھ کہتے ہو؟ میں کہا میں کون ہوتا ہوں کہنے والا؟ انہوں نے خود کہا ہے کہ میں انپڑھ ہوں، میری تقریر کے پیچھے کاہے پڑے، خود کہا ہے۔
सुन लीजिए, टेप रिकॉर्ड में मौजूद है। टेप रिकॉर्ड स्टार्ट करके उसने बता दिया कि देखिए हाशमी मियां ने खुद कहा कि अनपढ़ की तकरीर सुनने के लिए पीछे, कल लंकास्टर में आए, आज लंकास्टर में आए, कल मैनचेस्टर में आओगे, कब तक पीछा करोगे कल पढ़ा आदमी का। हाशमी मियां ने अपने को अनपढ़ कहा है, टेप में मौजूद। बोलो, सही बोल, मेरा मुंह देख के मत बोलो, अपने जमीर की आजादी से बोलो। अगर आज मैं इसी मजमे में अपने को जाहिल कहूं, मैं जाहिल हूं, तो क्या कल तुम मुझे जाहिल कहो? आज मैं अगर ये ऐलान कर दूं मैं अनपढ़, तो कल से मुझे अनपढ़ कहने लगे? नहीं। अगर नूरानी बाबा, इनका साया मौला ताला हम पर दराज फरमाए और इनके फयूज़ व बरकत से सुन्नियत को रोज अपनी तरक्की बढ़े, यकीनन वतन छोड़ करके दीन के फरोग और सुन्नियत के इस्तेहकाम के लिए यहाँ रौनक अफरोज। अगर मैं इनके सामने कह दूं बाबा मैं बिल्कुल नील हूं, तो कल ये अपने मुरीदों में ऐलान कर देंगे हाशमी नील है। तुमने क्या अगर कभी अपने को कहा कि मैं मामूली इल्म रखता हूं, तो क्या लोगों ने तुम्हारा नाम मामूली इल्म वाला रख दिया? अगर मैं अपने को जाहिल और अनपढ़ कहूंगा तो तुम क्या कहोगे? हाशमी मियां की खासदारी है, तवाज़ु इनके सारी। क्या कहोगे? ये हाशमी मियां की खासदारी है, तवाज़ु इनका सारी है। मैं खासदारी के नुक्ते को वाज़ेह कर देना चाहता हूं, ताकि जब वो आ गया है सात समुंदर पार से दिमाग में, तो हम यहीं से ऐसी किक लगाएंगे, फिर बैक टू पवेलियन हो जाए। वो कितना ही लंबा चाट मारे, बाउंड्री पे भी कह लिया जा सकता। मैं याद कर रहा था कि खासदारी को अच्छी तरह से समझो। मैं अपने को जाहिल कहूं तो खासदारी है, नहीं इतनी सी बात पर खासदारी नहीं बनेगी, उसमें और गहराई में उतरो, फर्क करो। किसी सेठ ने, धन्ना सेठ ने, पैसे वाले ने, अमीर तरीन आदमी ने मुझसे कहा हजरत चल करके झोपड़पट्टी में कदम रख दी। और जब मैं गया तो आलीशान बंगला, या अल्लाह इसने बंगले को झोपड़पट्टी कहा तो खासदारी। लेकिन मेरा एक कोई चाहने वाला, मेरे बहुत करीब, मेरे बड़ा मुंह लगा, बहुत प्यार करने वाला, मुझसे मामूली रिक्शा चलाता है, वो आया कहने लगा हजरत चलिए आज 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 झोपड़पट्टी में चाय पी लीजिए। मैं उसके घर गया तो वाकई वो झोपड़पट्टी थी। तो क्या ये खासदारी हुई? झोपड़पट्टी कहना कभी खासदारी है, कभी नहीं है। गरीब कहना कभी खासदारी है, कभी नहीं है। अमीर ने गरीब कहा अपने को तो खासदारी है, और गरीब ने गरीब कहा तो कौन सी खासदारी? ठीक तो है, समझ रहे हो? किसी शहंशाह ने अपने को फकीर कहा तो खासदारी है, लेकिन फकीर ने अगर अपने को फकीर ठीक ही तो है। अब समझते चलो, किसी आलिम ने अपने को जाहिल कहा तो खासदारी है, और वाकई पालनपुर का कोई जाहिल हो और कहे मैं जाहिल हूं, ठीक ही तो है। तो खासदारी छोटी बात बोलने का नाम नहीं है, बड़ा होके छोटा समझने का नाम। ये नहीं छोटी बात बोल दिया तो खासदारी, मैं गुनहगार हूं, ये खासदारी है? जी नहीं, ठीक कहिए। लेकिन जब गौसे आजम कहे मैं गुनहगार हूं तो खासदारी है, गरीब नवाज कहे मैं गुनहगार हूं तो खासदारी है, दातागंज बाग कहे मैं गुनहगार हूं तो खासदारी है, और हमा जुमा कहे गुनहगार हूं, और खासदारी पर एक तीसरा नुक्ता सुन लीजिए। मैं आदमी अपने 1000 मरतबा भी अगर कहे कि जाहिल हूं जाहिल हूं जाहिल हूं, कोई नहीं दोहराएगा। 1000 मरतबा, 1-2 मरतबा नहीं, 1000 मरतबा भी अगर मैं कहूं कि मैं जाहिल हूं तो आप दोहराएंगे नहीं। मैं अपने को
1000 मरतबा जाहिल कहूं तो कोई दोहराएगा नहीं, कोई उसको सनद बनाएगा नहीं, कोई उसको बुनियाद बनाएगा नहीं, सब सारी समझेंगे। लेकिन मुझसे बड़ा यानी शेखुल इस्लाम अल्लामा मदनी मियां अगर एक मरतबा भी मुझे जाहिल कह दे तो सनद बन जाए, तब डिग्री बन जाएगी। जब मैंने अपने को जाहिल कहा था तो खास तारीफ थी, और जब मुझसे बड़े मेरे बिरादर गिरानी ने कह दिया, जो सिर्फ मेरे बड़े भाई ही नहीं है बल्कि हिदायत के चमकदार तारा है, जो अहले सुन्नत का सहारा है, मुहद्दिस आजम ने जो दिया वही किनारा है, अशरफी आसमान का सितारा है। अगर वो मुझसे बड़ा है अजमत में, इल्म में, फज़ल में, कमाल में, तकवे में, शरीयत में, तरीकत में, मारिफत में, इकान में, ईकान में, विजदान में, फैजान में, हर आलम में, हर हैसियत में वो मुझसे बड़े। मैं अपने को जाहिल कहूं तो कोई नहीं घबराएगा, लेकिन अगर मदनी मियां ने मुझको एक बार जाहिल कह दिया तो बड़े ने कह दिया सनद हो, बड़े ने कह दिया डिग्री हो। क्या तुम भूल गए? कैसी मिसाल दे दूं कि हेमादिया उखड़ जाए, आसाम उलट जाए, लेकिन इस मिसाल को कोई पलट नहीं सकता। क्या तुम भूल गए? पूरी कौम अपने नेता को अबुल हेकम कहती थी, अबुल हेकम हिकमतों का बाप, फादर ऑफ इनकी गंशिया, अबुल हेकम हिकमतों का बाप कहती थी। मगर मेरे रसूल ने एक बार अबू जहल कह दिया तो यही सनद हो गई, यही नाम हो गया, यही खिताब हो गया, यही पहचान हो गई, यही उसकी डिग्री हो गई। इसलिए कि जब बड़ा कह देता है तो सनद हो जाती, जब बड़ा कह देता है तो सनद हो जाती। अगर अबू जहल ने खुद को अबू जहल कहा होता तो असर न पड़ता, लेकिन बड़े ने कह दिया सनद हो गई, बड़े ने कह दिया पोजीशन हो गई, बड़े ने कह दिया वही डिग्री बन गई। ए अल्लाह, हम तेरे बंदे हैं, सिर्फ तेरे, हम तेरे पुजारी हैं, सिर्फ तेरे पुजारी, हम तेरे आबिद हैं, हम सिर्फ तेरे मरजूक हैं, हम तेरे ममलूक हैं, हम तेरे बंदे हैं, हम तुझ पर मरते हैं मेरे रब। अब तुमको बशर मिस्लुकुम कहना था तो तूने रसूल से क्यों कहलवाया? कुल इन्नमा, ए महबूब तुम कहो, ए अल्लाह तूने क्यों नहीं कहा? तुझे कहना चाहिए था। बनाए तू, कहे वो, समारे तू, बतावे वो। तूने जब बनाया है रसूल को तू बता क्या बनाया? बेमिसाल बनाया कि मिस्लुकुम बनाया? कैसा बनाया तू बोलो? ये अल्लाह तू बता, ये अल्लाह तू फरमा। तूने क्यों नहीं कहा? तू कह देता तो क्या आयत न रहती? तू कह देता तो क्या कुरान न रहता? तू फरमाता तो क्या तेरा कलाम न बनता? तेरा ही कलाम कहलाता, तेरा ही कलाम रहता। लेकिन तूने क्यों नहीं कहा? ये रसूल से क्यों कहलवाया? तो इसको विज्ञान ने रहबरी की हाथवी सुनो, अल्लाह बड़ा है, वो कहेगा, वो कह चुका है, वो कहता रहेगा, तो कौन रोक सकता है? अगर मेरे बंदे कान खोल करते सुनो, जब मैं कुछ कहूंगा रसूल के बारे में तो बशरियत नहीं होगी, मिसलियत नहीं होगी। जब मैं रसूल के बारे में कहूंगा तो यूं कहूंगा, क्या जो हम नबी इन्ना अरसलना का शाहिद वो बशीर वो नज़ीरा, वो दाई के अल्लाह है सही नहीं, वो सराज मुनीरा। हे नबी, मैंने तुम्हें शाहिद बनाया, मुबशीर बनाया, नज़ीर बनाया, दाई अल्लाह बनाया, सराज मुनीर बनाया। मैं कहूंगा तो यूं कहूंगा वरफाना लका ज़िक्रा, मैं कहूंगा तो यूं कहूंगा वरफाना तो मैं बयान करूं, मुबशीरियत हो तो मैं बयान करूं, नज़ीरियत हो तो मैं बयान करूं, दावत हो तो मैं बयान करूं, तुम्हारी अज़मत और रिफ़त हो तो मैं बयान करूं, तुम्हारी बुलंदी को मैं बयान करूं, इमामत और खिलाफत और क़यादत और सियादत को मैं बयान करूं, बुलंदियों पे मिसली बरगुज़ीदगी को मैं बयान करूं, रसूल दर्जात होना मैं बयान करूंगा, जिक्र का बुलंद होना मैं बयान करूंगा, तुम्हारा बेमिसल होना मैं बयान करूंगा, तुम्हारा रसूल होना मैं बयान करूंगा, तुम्हारा मुद्दस्सिर होना मैं बयान करूंगा, तुम्हारा मुज़म्मिल होना मैं बयान करूंगा। या अय्युहर रसूल मैं कहूंगा, या अय्युहन नबी मैं कहूंगा, या अय्युहल मुज़म्मिल मैं कहूंगा, या अय्युहल मुद्दस्सिर मैं कहूंगा, ताहा मैं कहूंगा, यासीन मैं कहूंगा, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मैं कहूंगा। ए मेरे हबीब, रिसालत और नबुव्वत होगी तो मैं कहूंगा, इमामत और क़यादत होगी तो मैं कहूंगा, दानाई और अक़ली होगी तो मैं बयान करूंगा,
تمہاری عزت و جلالت و عظمت ہو، حسن و جمال ہو تو میں بیان کروں، جوت و نمال ہو تو میں بیان کروں، حسن و جمال ہو تو میں بیان کروں، جاہ و جلال ہو تو میں بیان کروں، فضل و کمال ہو تو میں بیان کروں. دنیا کا سفر دنیا بیان کرے، مگر مصطفیٰ جب تیرا سفر ہوگا تو میں بیان کروں گا. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ. تم کسی ملک کے وزیر اعظم نہیں ہو کہ تمہارے غلام اس کا ذکر کریں، تم رسول اعظم ہو. تمہارا خالق ذکر کرے گا، تمہارا خالق ذکر کرے گا، تمہارا داتا ذکر کرے گا، تمہارا رب ذکر کرے گا. تم ہندوستان کا وزیر اعظم چلتا ہے تو چپراسی ذکر کرتے ہیں، اور جب مصطفیٰ چلتا ہے تو خدا ذکر کرتا ہے، رب ذکر کر رہا ہے، رب العالمین ذکر کر رہا ہے. ذرا منظر کو دیکھو، رحمت للعالمین جا رہا ہے، رب العالمین لے جا رہا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد. میرے بندوں کان کھول کر سن لو. نبوت ہو تو میں بیان کروں، رسالت ہو تو میں بیان کروں، امامت ہو تو میں بیان کروں، قیادت ہو تو میں بیان کروں، سیادت ہو تو میں بیان کروں، صداقت ہو تو میں بیان کروں، عدالت ہو تو میں بیان کروں، سخاوت ہو تو میں بیان کروں، شجاعت ہو تو میں بیان کروں، نجابت ہو تو میں بیان کروں، طہارت ہو تو میں بیان کروں، فضیلت ہو تو میں بیان کروں، عظمت ہو تو میں بیان کروں، افضلیت ہو تو میں بیان کروں، امامت ہو تو میں بیان کروں، قیادت ہو تو میں بیان کروں، سیادت ہو تو میں بیان کروں. اے محبوب تمہاری کوئی فضیلت ہو تو میں بیان کروں، اس لیے کہ میں بیان کروں. لیکن یہاں پر بشریت کے ساتھ مثلیت ہے، بشریت کے ساتھ مثلیت ہے. اے محبوب اسے تم بیان کرو، اس لیے کہ جب تم بیان کرو گے تو صحابہ سمجھ جائیں گے رسول خاکساری کر رہے ہیں، رسول تواضع کر رہے ہیں، رسول انکساری کر رہے ہیں. سید المتواضعین، تواضع کرنے والوں کے سردار تواضع کر رہے ہیں، خاکساروں کے تاجدار خاکساری کر رہے ہیں، اور دنیا کو درد دے رہے ہیں کہ بے مثل ہو کے بھی مثل بولو، بے نظیر ہو کے بھی نظیر بولو، لاجواب ہو کے بھی جواب بولو، عالم ہو کر کے بھی لاعلمی کا اعتراف کرو. پیغمبر در سے تواضع دے رہے ہیں تو صحابہ نے سمجھ لیا کہ رسول تواضع کر رہے ہیں. اے میرے رسول یہ تم کہو کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، کیونکہ جب تم کہو گے تو خاکساری ہوگی، تم کہو گے تو تواضع ہے، تم کہو گے تو انکساری ہے. میں بڑا ہوں، میں کہہ دوں گا تو سند بن جائے گی، میں کہہ دوں گا تو سند بن جائے گی. اس لیے جب میرا کہنا سند ہے تو یا ایھا النبی میں کہوں تاکہ نبوت پہ سند رہے، یا ایھا الرسول میں کہوں تاکہ رسالت پہ سند رہے، یا ایھا المدثر میں کہوں تاکہ مدثر پر سند رہے، یاسین میں کہوں تاکہ سرداری پر سند رہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم میں کہوں تاکہ قربت پہ سند رہے، میں وما هو علی الغیب بضنین کہوں تاکہ علم غیب پر سند رہے. میرے دوستو جب اللہ سند دے رہا ہے رسول کو یہ نہیں مانتے تو اس کا نہ ماننا کتنا مستند ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. قل انما محبوب کہہ دیجیے I have a form of a man like you. اتنی سی بات تھی اور کھانا بنا دیا. I have a form of a man like you. اتنی سی بات تھی کہ میں پوچھرے میں تمہارے مثل، میں رنگ روپ میں تمہاری تھی، دیکھنے میں تمہاری تھی. رہا واقعی ہماری طرح تو آپ ان کی طرح بن کے دکھاؤ. رسول کو اپنی طرح مت بناؤ، اپنے کو رسول کی طرح بناؤ، وہ بہت خوبصورت. اپنے کو خوبصورت بناؤ، وہ حضرت عائشہ کے شوہر. اپنے کو نبی کی طرح بنا نہیں سکتے تو پھر نبی کو اپنی طرح کیوں بنانے کی کوشش کرو؟ نبی کی طرح تم اور کیا کرو گے؟ کلمہ نہیں پڑھو، پڑھ کے دکھاؤ. میں تو کہتا ہوں کہ اگر نبی کی طرح تم نے کلمہ پڑھ دیا تو اسلام سے باہر ہو جاؤ. جو کلمہ نبی نے پڑھ کر نبوت کا اعلان کیا، اگر اس کلمے کو تم پڑھو تو وہ اسلام نہیں دوبارہ رہ جائے گا، آؤٹ آف اسلام. ارے بھائی نبی کیا کلمہ پڑھتے تھے؟ نو گاڈ بٹ گاڈ. آئی ایم مسیح ہو کیا بولتے تھے؟ انی رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، انی رسول اللہ، نو گاڈ ایکسپٹ اللہ اینڈ آئی ایم میسنجر آف اللہ. میں اللہ کا رسول بولتے تھے نا. آپ بھی کسی دن بول کے دیکھیں، اسلام میں رہ جائیں گے.
نہیں. اب میں جب نبی کہہ کر قادیان والا نہ رہ سکا تو رسول کہہ کر ہندوستان والا کیا رہ پائے گا. سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. تو جب ہم نبی کے بیچ کلمہ پڑھنے میں نہیں، نہ کلمہ میں، نہ کلام میں، نہ قیام میں، نہ سلام میں، نہ قعود میں، نہ حیات میں، نہ ممات میں، سنو طبیعت میں بھی ہم رسول کی طرح، اس لیے کہ ہم جو چاہیں وہ طبیعت ہے ہماری. کوکا کولا چاہا ہماری طبیعت، پانی چاہا ہماری طبیعت، سونا چاہا ہماری طبیعت، کوئی چیز نہیں پینا چاہا ہماری طبیعت. سنو تو کچھ چاہے تو طبیعت کہلائے، نبی چاہ جائیں تو شریعت کہلائے. طبیعت بھی ان کی طرح نہیں، بے شک وہ جسے منہ پھیر لے دنیا میں. شراب نے رسول کے گھر کو ستایا نہیں تھا، صرف رسول نے آج غوث الاعظم کے لبوں کو ترس دی، شراب کی بوند امام حسین کے لب کو ترس دی، صحابہ کے لبوں کو ترس دی. میں نے کہا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کہ آپ نے شراب چھوڑ کیوں دیا؟ ان کا ہماری نظر شراب پر نہیں، جدھر لب لگ جائے گا ادھر سب لگ جائے گا، جدھر لب ہٹیں گے ادھر سب. تم رسول کا مثل تھا، لیکن قرآن نے کہلوایا، قرآن نے کہلوایا ہے رسول سے قل اے محبوب کہو. کہنے کی وجہ کیا؟ میں توجہ چاہوں گا اس 7 پوائنٹ پر. 2 وجہ میری سمجھ میں، بے شمار وجہ ہیں اور حکمتیں ہیں کہلوانے میں، لیکن 2 وجہ وزیر کی سمجھ میں آئی. ایک کا نام آپ ریلیجیس ریزن رکھ سکتے ہیں اور دوسرے کا سوشل اینڈ پولیٹیکل ریزن. سوشل سماجی وجہ اور ایک مذہبی وجہ. مذہبی وجہ تو وہی ہے جو ہمارے علماء کرام اکثر بیان کرتے ہیں، لیکن سماجی وجہ میری اپنی تقریر. اور یہ اچانک بیٹھے بیٹھے ایک دن دماغ میں آیا، بات کو واقعے کے مطابق پایا، اللہ نے اس طرح اپنے فضل سے دکھایا، اسی کو بتانے کے لیے آج میں یہاں آیا. ایک ہے مذہبی، بے مثل رسول کو مثل کہلانے کی کیا ضرورت تھی؟ نبوت والا، رسالت والا، عظمت والا، فضیلت والا، افضلیت والا، ایکسٹرا آرڈینری پروفیٹ، مائٹلیس ہولی پروفیٹ آف دی ورلڈ، اس کو بشر کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ بشر کو اپنے کو ضرورت ضروری. اچھا بہت اچھا ہوا جو کہا گیا. ایک تو مذہبی وجہ، دوسری سماجی وجہ. نمرود، نمرود منہ کا مزہ خراب ہو گیا، کتنے موڈ میں آ گیا تھا، جذبات کی روانی میں بہ رہا تھا. یہ نمرود کا پروننسیشن منہ کو زبان کو کڑوا تھا، غلطی آ گئی. اب نمرود بھی کوئی نام لینے کی چیز ہے. ہندوستان میں امرود ہوتا ہے نا، سڑا امرود کی بیٹر دین نمرود، اس لیے وہ خود اکیلے سڑتا ہے، پڑوسیوں کو نہیں سڑاتا. اس نے تو پوری سوسائٹی کو سڑا دیا. بہت ڈینجرس ہے نمرود، یعنی مر گیا، کچھ ہوا ہی نہیں اس کے لیے. ایسا نمرود نہ فاتحہ نہ درود. وہ تو درود ابراہیمی ہے، اصل درود کا تعلق تو ابراہیم سے تھا، وہ تو بے درود گیا. اب جو اس کے اپنے ہیں وہ درود کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. نمرود کا نام نہ لو تو پیریڈ طے نہیں ہوتا. یہ میری مجبوری ہے کہ یہ کڑواہٹ برداشت کر کے نام لے رہا ہوں. نمرود حضرت ابراہیم سے الجھ گئے، حضرت ابراہیم سے الجھ گیا. خدا کا شکر ہے کہ مسئلہ سلجھ گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کہنے لگا میں خدا ہوں. حضرت ابراہیم نے ایسے ہی اس کو چپ کرنے کے لیے کہہ دیا
تو خدا ہے؟ تو خدا نہیں، خدا کو ہے پورا توجہ چاہوں، بات میں پرانی کہہ رہا ہوں، روایت اور حدیث پرانی سینکڑوں بار سنا، لیکن اگر آپ نے توجہ سے سنا تو اس میں 7-8 نئے نقطے آپ کے سامنے آئے جو غیر معمولی غور و فکر کے بعد آپ کے پاس لایا جا رہا۔ میرا خدا پورب سے سورج نکالتا ہے، نمرود اگر تو خدا ہے تو پچھم سے۔ آخر میں حضرت ابراہیم نے، حالانکہ اس سے پہلے کہا تھا حضرت ابراہیم نے میرا خدا مارتا اور جلاتا ہے، تو اس پر نمرود اکڑا، اچھا خدا ہونے کے لیے اگر مارنا اور جلانا پروف کافی ہے تو میں بھی مارتا جلا، مطلب کہہ کے قید خانے سے 2 آدمی بلا لیے، ایک کی رہائی کا آرڈر تھا، ایک کو پھانسی کا، ایک کو موت کی سزا تھی، ایک کو آزادی تھی، آزادی والے کو مار دیا، اور جو پھانسی موت کی سزا جس کو تھی اس کو چھوڑ دیا۔ اور ابراہیم سے بولا دیکھو جو مرنے جا رہا تھا میں نے جلا دیا، اور جو جینے جا رہا تھا میں نے مار دیا، میں بھی مارتا جلا تھا۔ حضرت ابراہیم چاہتے تو نمرود کی بچکانہ دلیل کی دھجیاں اڑا دیتے، مگر اللہ کے خلیل کو معلوم تھا کہ خدا جب چھین لیتا ہے تو اپنے چھین لیتا ہے، اس لیے منہ لگنے کے بجائے انہوں نے بڑی دھانسو وزندار اور بھرپور ویٹی، بہت ویٹی بات رکھ دی، میرا خدا پورب سے سورج نکالتا ہے، تو خدا ہے تو پچھم سے نکال۔ اچھا سینے پر ہاتھ دھر کے ایک بات بتاؤ، اگر نمرود پچھم سے نکال دیتا تھا بپردے محال، I accept that it is impossible for Namrud but for the discussion، اگر نکال دیتا تو ابراہیم کی دلیل کی روشنی میں نمرود کو خدا ماننا پڑتا۔ نمرود تو نہیں نکال سکا، مگر الوہیت کی یہ دلیل کہ میرا خدا پورب سے نکالتا ہے، نمرود اگر تو خدا ہے تو پچھم سے نکال دے، تو گویا ابراہیم کی یہ دلیل کہ پچھم سے کوئی نکال دے تو خدا، نمرود تو نہ نکال سکا، مگر ان کی دلیل تاریخ کے صفحات پر محفوظ تھی۔ اے نمرود تو نہیں نکال سکا پچھم سے سورج کو، مگر مقام صحبہ میں جب علی مرتضیٰ کی نماز عصر قضا ہوئی ہے تو ان کی ڈوبے ہوئے سورج کو مصطفیٰ نے پچھم سے نکالا ہے۔ صحیح ابراہیم کی دلیل کی روشنی میں اے محمد عربی لوگ تمہیں خدا نہ کہہ دیں، قل انما انا بشر۔ کوئی ابراہیم نے نمرود سے کہا تھا، وہ تو نہیں نکال سکا، مگر نکال سکنے پر معبودیت کا اعلان، پچھم سے نکالنے پر معبودیت کا ابراہیم میرا خلیل کر چکا، ابراہیم خلیل کر چکے ہیں، میرا خلیل کر چکا ہے، اس لیے میرے مصطفیٰ جب تم نے پچھم سے نکال دیا ہے تو لوگ تمہیں معبود ضرور کہنے لگیں گے، لہذا معبود نہ کہنے پائیں۔ کون یہ مذہبی وجہ سے جس نے یہ اعلان کرایا، جب ڈوبے ہوئے سورج کو نکالتے ہوئے دیکھو گے تو بشر مثلکم کہتے ہوئے بھی دیکھو، تو وہ بھی دیکھو یہ بھی دیکھو، رسول کو ڈوبتا سورج نکالتا ہوا بھی دیکھو، اور زبان مبارک سے بشر مثلکم کہتا ہوا بھی دیکھو۔ بشر مثلکم سے جب کام لگاؤ گے تم نے خدا نہ سمجھو گے، اور سورج کو پلٹاتا ہوا دیکھو گے تو اپنی طرح نہ سمجھو گے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ تھی مذہبی وجہ، مگر ایک اور بات پیدا ہو سکتی ہے کسی کے دماغ میں کہ مقام صحبہ میں علی مرتضیٰ کی نماز عصر قضا ہو گئی، علی کی نماز اور قضا، جس کے بیٹے کی نماز تلوار کی دھار کے نیچے کربلا میں قضا نہ ہو، جس کی اپنی نماز تیر کھینچ لیا جائے اور محسوس نہ ہو، جو بلا نبوت کے نائب نبی، جو بغیر رسالت کے کارے رسالت کر رہا ہو، جو نبی و رسول ہوئے بغیر آئین رسول رہا، درگاہ نبوت کا سند یافتہ، مصطفیٰ جان رحمت کا نظر کردہ، آغوش محمدی کا پروردہ،
ہے مصطفیٰ میں اس کی نگاہ اور اس کی نمازیں اثر قضا ہو جائے. آخر پہلے راوی کی بات سن لو پھر بحث, تاکہ وہ 2-4 نقطے اور نئے مل جائیں. راوی کہتا ہے کہ زانوے علی پر سر رسول ہے, نبی سو رہے ہیں, حد ادب عصر کا وقت آیا, علی نے ادبن سر اٹھایا نہیں, اس لیے عصر کی نماز پایا نہیں. نبی سو رہے تھے, عصر کا وقت آیا اور وقت چلا گیا. علی مرتضیٰ تعظیماً نبی کا سر ہلا نہ سکے, اٹھ نہ سکے, پاؤ نہ سکے. رسول اٹھے, پوچھا علی کیوں رو رہے ہو؟ آنسو گر گئے تھے. نماز عصر قضا ہو گئی. ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دیا, سورج پلٹا, علی نے نماز پڑھی, سورج گر. اتنی سی روایت. نبی سو رہے تھے, نبی سو رہے تھے, وہ بھی کوئی سونے کا ٹائم تھا نہ لیلولہ میں, نہ قیلولہ میں, نہ رات میں, نہ دن میں. چاند کو اصل کے وقت کوئی سوتا ہے, اور پھر نبی سو گئے. فجر, ظہر, اثر, مغرب, عشاء, 5 نماز ضروری ہے. لیکن پوچھ لیجئے مولانا امان اللہ صاحب سے, اللہ کی امان میں ہم سب لوگ رہے ہیں, پوچھے مولانا امان اللہ صاحب سے کہ نماز عصر کو صلاۃ الوسطیٰ کہہ کر جس تاکید اور جتنی تاکید نماز عصر کے لیے رسول نے کی ہے وہ سب سے الگ ہے. بیچ والی نماز کی حفاظت کرو, عصر کی نماز کی حفاظت کرو. اور حفاظت تو فجر و ظہر کی ہونی چاہیے, مگر رسول کا علم غیب دیکھو تو ان کو معلوم تھا کہ چاپنگ ٹائم عصر کے وقت ہوتا. حالانکہ یہ چاپنگ ٹائم 1400 برس بعد بنا ہے, مگر نبی کو 1400 برس پہلے معلوم ہے کہ فجر میں چاپنگ نہیں ہوتی. ظہر میں لنچ کا ٹائم رہتا ہے, بہت بزی نہیں رہیں گے. مغرب تک تو گھر ہی آ جائیں گے, عشاء تو بستر کے قریب ہوگی. یہی ہے اس کے لیے رسک ہے, کہیں شاپنگ میں نہ نکل جائے, کہیں پارکنگ میں نہ نکل جائے, کہیں مارکیٹنگ میں نہ غائب ہو جائے. تو جو غائب ہو سکتی ہے علم غیب مصطفیٰ میں, اسی پر اصرار ہو رہا ہے. حافظوا صلاۃ الوسطیٰ, یہ بیچ والی نماز کی حفاظت کرو. اور جو نبی ہمارے لیے عصر کے لیے تاکید کرے خود سو رہا ہے. میں روایت بیان کر کے بڑھ جانے کا عادی نہیں ہوں جب تک اس کا کمپلیٹ ایک ایک ٹکڑا الگ الگ نہ ہو جائے, کیونکہ ہر ٹکڑے کا بھاؤ یہاں الگ الگ ہے. ہمارے یہاں تو ایک ہی بھاؤ میں پورا جانور اڑ جاتا ہے. کھال کا الگ بھاؤ ہے اور مال کا الگ بھاؤ ہے. یہاں تو ہر حال کا الگ بھاؤ ہے. میں کرسی پہ بیٹھا ہوں, آنکھ بند کر لیا تو سوچ رہا ہوں, یہی نہ سوچو گے؟ کچھ سوچ رہا ہوں, لیکن میں بستر پر لیٹ کر کے اگر آنکھ بند کر لوں تو کیا سوچو گے؟ سو رہے. ہمیں آنکھ بند کرنے کے معنی سونا ہے؟ کوئی ضروری ہے کہ سو رہا ہو؟ نہیں. جب وہ سونے کا وقت نہیں تو نبی سو گئے کیوں؟ آنکھ بند تھی, راوی نے بند آنکھ دیکھی. کوئی مائی تلال کسی کا سونا نہیں دیکھ سکتا, صرف آنکھ دیکھ سکتا. اب بند کر کے سو رہا ہے کہ سوچ رہا ہے کہ جاگ رہا ہے کہ پلاننگ کر رہا ہے کہ ثابت کر رہا ہے کہ کنسپریسی کر رہا ہے, نہیں جانتے. سونا اندر کی بات ہے. یہ اندر کی بات راوی کیسے بولا کہ نبی سو رہے؟ یہ اس کا قیاس ہے, اور قیاس راوی روایت نہیں. قیاس قیاس ہے, روایت روایت. اس نے دیکھا ہے پھر بات بند ہے, سوچا کہ سو رہے ہوں گے, ہو سکتا آرام کر رہے ہیں. حالانکہ میرا وجدان کہتا ہے, ایک اردو کا اور اردو زبان کا لکھنؤ کے دیہاتوں میں بولا جانے والا ایک لفظ بول کر کے گزر جانا چاہتا ہے. میرا وجدان کہتا ہے کہ رسول سو نہیں رہے تھے, علی کا دل سو رہے. ایک طرف اثر, ایک طرف میں نے
ادھر میں ہوں، اثر ادھر ہے، اثر یہ علی کی آزما رہے ہیں، علی کا امتحان ہو رہا ہے، لاؤ علی کے پاس پکے، علی کے آغوش میں سر رکھ کر میں آپ بند کر لوں کہ تم مجھے چھوڑ تو نہیں توجہ جاؤں گا، ایک بات ایک جملہ کمپوز نیا آ گیا، لاؤ میں علی کے پیر پکا سر رکھ دوں، اور پھر جب اسے نماز بلائے مجھے چھوڑتا ہے کہ نہیں، اس کا امتحان لینا ہے، آنکھ بند کر لیا، علی کچھ کہہ نہ سکے، آنکھ بند کر لیا، اب سوچ رہے دیکھنے کر کے کیا، قربان جاؤ مولا علی پر، انہوں نے ثابت کر دیا یا رسول اللہ، ہاتھی سے تمہارا ہاتھ نہیں پکڑا، ہاتھی سے تمہارا ہاتھ نہیں پکڑا ہے، دل سے پکڑا، اے رسول تم اگر نہیں اٹھو گے اور تم مجھے نہیں آزاد کرو گے تم نہیں کرو گے، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، میں نہیں چھوڑوں گا۔ علی مرتضیٰ کا امتحان ہو رہا ہے کہ مجھے چھوڑتے ہیں کہ نہیں، اور علی مرتضیٰ ثابت کر رہے ہیں کہ چاہے اذان بلائے تب بھی نہیں چھوڑوں گا تم کو، تو نہ نماز کے بہانے چھوڑوں گا، نہ جماعت کے بہانے چھوڑوں گا، نہ کلمے کے بہانے چھوڑوں گا، نہ زکات کے بہانے چھوڑوں گا، نہ حج کے بہانے چھوڑوں گا، نہ اذان کے بہانے چھوڑوں گا، نہ فجر کے بہانے چھوڑوں گا، نہ ظہر کے بہانے۔ وہ علی ہیں جو نماز کے بہانے رسول کو نہیں چھوڑ رہے ہیں، اور یہ بکے ہوئے لوگ ہیں جو رسول کو چھوڑنے کے لیے نماز کا بہانہ لے رہے ہیں۔ یہ مرتضیٰ مشکل کچا خیبر چکن کے بارے میں ایک بات اور سنتے چلو، علی نے نبی کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ تعظیم کو دیکھنے کا میں نے آپ کو دلایا نہیں، اپنے سے اٹھایا نہیں اور کسی سے بتایا نہیں، یہ سننا تھا۔ مصطفیٰ جان رحمت نے سورج کو پلٹا دیا۔ پوچھنا چاہتا ہوں، سورج پلٹانا بچوں کا کھیل نہیں ہے، پورا سسٹم آف دی ورلڈ چینج ہے۔ اب اس وقت یہاں سورج ہندوستان میں اندھیرا ہے، ہندوستان میں اندھیرا ہے، یہاں روشنی۔ اب اگر یہ سورج پھر پیچھے کیا جائے تو ہندوستان میں روشنی ہو جائے گی اور کہیں اندھیرا ہو۔ سورج جب لائٹ مارتا ہے تو آدھی دنیا میں روشنی ہوتی، آدھی میں اندھیرا ہوتا۔ اب رسول نے ڈوبے ہوئے سورج جب ڈوب کر کے سورج ایسے ہو گیا کہ گھر اندھیرا ہو گیا، رسول نے اس کو جب پلٹایا تو پھر جو وہ روشنی میں آ گئے تھے وہ پھر اندھیرے میں آ گئے، جو اندھیرے میں آ چکے تھے وہ پھر روشنی میں آ گئے۔ تو یہ آدھی دنیا کا نظام نہیں، پوری دنیا کا نظام ڈسٹرب ہو گیا۔ اے رسول، ایک علی کی نماز کے لیے پوری دنیا کا نظام ہے چمکی معطل۔ آپ ایسا کرو، آپ آقا ہو، مولا ہو، پاورفل ہو، اختیارات تقریری آپ کو حاصل ہے، آپ ایسا کیجیے کہ حضرت بلال سے کہہ دیجیے کی طرح اذان اطمینان سے دیں، اور مولا علی سے کہیے کہ اثر کی 4 رکعت کسی اذان کے دوران تم پڑھ لو، تمہارے اوپر اذان کا جواب دینا آج ضروری نہیں ہے، میں اسپیشل پاور سے اجازت دیتا ہوں کہ دوران اذان تم نماز پڑھ لینا تاکہ مغرب کی جماعت میں شریک ہو سکو۔ سرکار ایسا کر دیتے تو یہ سورج پلٹانا نہ پڑتا، علی قضا پڑھ لیتے۔ نہیں، میں قضا آج نہیں پڑھنے دوں گا علی کو۔ علی نے میری محبت اور میری تعظیم میں نماز کو قضا کیا ہے، اب اسے قضا نہیں پڑھنے دوں گا۔ ایک ڈوبے ہوئے سورج پلٹا تاکہ دنیا سمجھ لے کہ میری محبت میں نماز قضا ہی نہیں ہوتی، میری محبت میں نماز غائب ہی نہیں ہوتی، میری محبت میں نماز سے آدمی محروم ہی نہیں ہوتا۔ اگر آج علی نے قضا پڑھ دیا تو میری محبت میں دعا ہو جائے گی، میری محبت تو میری محبت و تعظیم پر لوگ اعتراض کریں گے کہ علی جیسا بھی ہے، علی جیسے نے نماز چھوڑ دیا۔ آج نماز علی کو ادا پڑھنی ہے، ادا پڑھنی ہے، ایسی ادا کہ ہر ادا اس ادا پر نثار ہو جائے، ایسی ادا پڑھنی ہے۔ چنانچہ علی نے پڑھا۔ ایک بات بتا، یہ سورج نہ برٹش امپرر کا لحاظ کرے، نہ کن فہد سے ڈرے، اور نہ کسی اور ڈکٹیٹر چنگیز ہلاکو مسولینی ہٹلر کی پرواہ کرے۔
یہ سورج کی بھی پرواہ نہیں کرتے. ارے یہ شیطانوں کی کیا پرواہ کرے گی, مسلمانوں کو بھی پرواہ نہیں. اپنے حساب سے نکلنا, اپنے حساب سے ڈوب جانا. ہم کو اس کے نکلنے کا ٹائم معلوم ہے, ایسی اس کی عادت اچھی. تعجب ہے کہ مسلمان اپنی عادت کو پہلے سے نہیں بتاتا اور کم سورج کی عادت بتاتا ہے. نیو مون کب ہوگا یہ بتائیں گے, لیکن نیا مجدد کب ہوگا نہیں. ہم اپنے فارمولے سے کتنے دیے کی وجہ یہ کہ ہم اپنی عادت بدلتے رہتے کہ اس دل بدلو کو کون طے کرے. لیکن چاند سورج کی تبدیلی باضابطہ, ہماری تبدیلیاں بے ضابطہ ہیں اور بے ضابطہ کا قانون نہیں بن سکتا, باضابطہ پہ بنتا ہے. سورج کب نکلے گا, کب ڈوبے گا, اسی لیے نماز کا وقت مقرر کیا جاتا ہے سورج کو دیکھ کر کے. نہ نکلے تو فجر پڑھو, ڈوب جائے تو مغرب پڑھو, ڈوبے ہوئے اتنا اندھیرا آ جائے تو عشاء پڑھو, زوال کا ابتدا ہو جائے تو ظہر پڑھو, مثلین سے گزرے تو عصر پڑھو. سورج ہی دیکھ کر کے ٹائم ٹیبل ہے. سورج نے کبھی پرواہ نہیں دی کہ پیر طریقت حضرت سید محمد نورانی بابا نے لاؤ ابھی فجر پڑھ رہے ہیں, اطمینان سے پڑھ رہے ہیں تو رکے رہو. نورانی بابا فجر پڑھ لیں تب نکلے. کبھی وہ پرواہ, نہ میری پرواہ کیا, نہ میرے باپ کی پرواہ کیا اس نے, نہ میرے دادا کی پرواہ. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سورج کو دیکھ کر کے ٹائم بناتے تھے. صدیق اکبر ہو, فاروق اعظم ہو, عثمان غنی ہو, علی مرتضیٰ ہو, حضرت سعد ہو, حضرت سعید ہو, حضرت طلحہ ہو, حضرت زبیر ہو, حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہو, خالد بن ولید ہو, حضرت عبد الرحمن بن عوف ہو, کوئی ہو, سب سورج دیکھ کر کے ٹائم ٹیبل بناتا تھا. سورج نے کبھی نہیں دیکھا کہ طلحہ نے نماز پڑھی کی نہیں, زبیر نے نماز پڑھی کی نہیں, ابو بکر صدیق نے پڑھی کی نہیں, عمر فاروق نے پڑھی کی نہیں, عثمان غنی نے پڑھی, علی مرتضیٰ نے پڑھا کی نہیں پڑھا. سورج نے کبھی نہیں پڑھی. اپنے ٹائم سے نکل آنا, اپنے ٹائم سے بھی ہمیشہ علی کو دیکھنا پڑتا تھا. سورج ڈوب گیا لو پڑھیں مغرب, اور کہیں نکلنا پڑے فجر پڑھو. لیکن فجر کو اتنا طول مت دو, فجر کی رکعتوں کو اتنی لمبی مت کرو کہ سورج نکل آئے. پڑھانے والے اور پڑھنے والے ہی کو فکر رہتی ہے, سورج کو کبھی فکر نہیں. علی نے, توجہ چاہوں گا ایک نیا نقطہ, علی نے پوری زندگی سورج کو دیکھ کر نماز پڑھا. نکلے تو یہ پڑھوں, ڈوبے تو یہ پڑھوں, نہ نظر آئے تو یہ پڑھوں. زندگی بھر علی نے سورج کو دیکھا. لیکن عشق نبوی میں, تعظیم مصطفیٰ میں, احترام رسول میں جب نماز عصر قضا ہوئی تو یہ ڈوبا ہوا سورج پلٹ کر کے لایا گیا. میں نے سورج سے پوچھا بتا اب تو کب ڈوبے گا, تو سورج کہتا ہے مجھ سے پہلے پوچھا ہوتا تو میں بتاتا, آج مجھ سے نہ پوچھ. آج تو علی جب تک نہ پڑھیں گے میں ڈوب نہیں سکتا, جب تک نماز نہیں ہوگی میں ڈوب نہیں. سبحان اللہ. اب میری نماز, اب مجھ سے مت پوچھو کہ میں کب ڈوبوں گا. علی نماز پڑھنے تو ڈوبوں, رکعت مکمل ہو جائے تب ڈوبوں, ان کی اثر مکمل ہو جائے تب ڈوبوں, ان کی صلاۃ مکمل ہو جائے تب ڈوبوں, ان کی عبادت مکمل ہو جائے تب ڈوبوں. اس لیے کہ پہلے میں چلتا تھا, میں نکلتا تھا سڑک اور گلی کے لیے, آج پلٹا ہوں صرف علی کے لیے. سیدنا مولانا محمد والا سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. میرے دوستو, زندگی بھر علی نے سورج کو دیکھ کر اوقات صلاۃ مسجل کیا. آج سورج کو مجبور کر دیا گیا کہ سورج کے دیکھو, علی کی رکعتیں دیکھو, علی کا رکوع دیکھو, علی کا سجدہ دیکھو, علی کا قعود دیکھو, علی کا قیام دیکھو, اور آخر میں جب علی کا سلام دیکھو تو نبی کا یہ پیام دیکھو کہ جہاں سے آئے رک کے جاؤ. سورج علی کو دیکھ رہا ہے. اے سورج کی پوجا کرنے والوں, اے سورج کی کرنوں کے غلام بن جانے والوں, اے سورج کی آتشی شعاؤں کے آگے تم سجدہ کرنے والوں, اے آتش پرستو, جب سورج دیکھ کر کے تم اپنے عقیدے کو نہ سنبھال سکے تو کہیں سورج سے پوچھ لیتے کہ تو کسے دیکھتا رہا, تو وہ علی کے چہرے کی خبر دیتا, وہ مولا کے چہرے کی خبر دیتا. میں کہتا ہوں جب سورج کی روشنی تو نہ برداشت کر سکا تو علی کی روشنی کو کیوں نہیں ڈھونڈتا, جس کی تلاش, جس کی جستجو خود تیرے سورج میں بھی موجود ہے. میرے دوستو, اس ڈوبے ہوئے سورج کو پہچانا, کہیں لوگ خدا نہ کہنے کچھ بھی نہ مانا. سوشل وجہ, ایک نفسیاتی وجہ آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں. نفسیاتی وجہ, بالکل سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو, سوشل وائز, اور وہ یہ ہے
سوشل پوائنٹ آف ویو سے بات کرنا چاہتا ہوں، اور اس کو ہندوستانیوں کان کھول کر سکوں، اس میں پاکستان سے بھی لوگ، لیکن میں ان کو اپنے علم کی بنیاد پر جانتی ہوں، تم اپنے تجربے سے جانتے ہو۔ رسول کس سے کہہ رہے ہیں میں تمہاری طرف بتا دوں؟ کافروں، ابو لہب ابو جہل جیسے لوگ، میں تمہاری طرح بتا رہا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کافروں سے کہا میں تمہاری طرح بچا ہوں، یا رسول اللہ کافروں سے اپنے جیسا بچن کہنے کی کیا ضرورت؟ کیوں آپ نے فرمایا کیوں؟ دیکھو رسول کی طرف سے میں منظر کھینچ کر کے پیش کر رہا ہوں، سماج کا اسے دماغ میں اتارنے کی کوشش کرو۔ گویا پیغمبر اقرار کے جب اقرار کر رہے تھے، دعوت پر دعوت دے رہے تھے، اسلام پر اسلام پیش کر رہے تھے، اور کفار ظلم پر ظلم کر رہے تھے، ستم پر ستم کر رہے تھے، تشدد پہ تشدد، یہی سماج ہے نا۔ اب آؤ رسول کے کہنے کا منشا سمجھو، بوجھ لیو مشرکو کافرو، تو مجھے خدا کا رسول نہیں مانتا؟ ابو لہب تو مجھے خدا کا نبی نہیں مانتا؟ مت مان، میرے ماننے کا مطلب ابو جہل تو مجھے مانے یا نہ مانے تو تیری ضرورت نہیں، تو اگر مجھے خدا کا رسول نہیں مانے گا تو مت مان، تیرا بیٹا اکرما مجھے اللہ کا رسول، میں سچا نبی ہوں، میں سچا پیغمبر ہوں، میں مرسل ہوں، میسنجر آف گاڈ ہوں، میں پروفٹ ہوں، مانو تب بھی رسول ہوں، نہ مانو تب بھی رسول ہوں۔ آپ آئیے، ظالم سماج کی عکاسی کر رہا ہوں، مگر میرے سماج کے ظالموں، مجھے تم سے اللہ کا نبی نہیں مانا، کیچ کرو اس کو سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو۔ تم نے مجھے اللہ کا رسول نہیں مانا، تم مجھے اللہ کا نبی نہیں مانتے، تم مجھے اللہ کا رسول نہیں مانتے، تم مجھے خدا کا پیغمبر نہیں مانتے، مت مانو۔ مگر ظالموں، جس میں دشمنی میں اب اتنے شدید ہو گئے، اتنے ذلیل ہو، اتنے نیچ تو نہ ہو، مجھے رسول نہیں مانا، مجھ کو نبی نہیں مانا، مجھ کو پیغمبر نہیں مانا، مجھے مرسل نہیں مانا، مجھے خدا کا رسول نہیں مانا، نہیں مانا، لیکن دشمنی میں اتنے پاگل ہو کہ مجھے اپنی طرح آدمی بھی نہیں مانو گے، اپنی طرح آدمی نہیں سمجھو گے، اپنی طرح بشر بھی نہیں مانو گے، اپنی طرح انسان بھی نہیں مانو گے۔ اگر مجھے اپنی طرح آدمی مانتے تو آدمیوں جیسا سلوک تو کرتے، اپنی طرح انسان سمجھتے تو انسانوں جیسا رویہ تو رکھتے، اگر تم نے اپنی طرح آدمی سمجھا ہوتا تو ہیومینٹی کا ویوہار تو کرتے۔ یہ میری ذاتوں میں کہتے کیوں دیتے، یہ میرے اوپر کوڑے کرکٹ کیوں ڈالتے، یہ مجھے گالیاں کیوں دیتے، یہ ننگی ننگی باتیں کیوں کرتے، یہ میرے ماننے والوں کو کیوں گھسیٹتے ہو، گرم ریت کا کیوں تپاتے، پیٹ پر پتھر کیوں بنواتے ہو، ایک ایک دانا، ایک ایک قطرے پانی پابندی کیوں لگاتے ہو۔ یہ ابو جہل، کیا تو نے ابو لہب کی راہ میں کٹے دکھا؟ کیا کبھی ابو جہل نے ابو لہب کے اوپر کوڑا کرکٹ ڈالا؟ اگر یہ دونوں آدمی تھے، آپس میں آدمیوں جیسا سلوک کرتے تو مجھے نبی نہیں مانا، مت مانو، بس کم سے کم اپنی طرح بشر کو مانو، اپنی طرح انسان کو مانو، اپنی طرح آدمی کو مانو، آدمیوں جیسا سلوک تو کرو۔ یہ بات کسی ملک کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن لبنان میں، فلسطین میں، ہندوستان میں رہنے والا مسلمان اچھی طرح اس حقیقت کو سمجھ سکتا ہے۔ ہم بھی اپنے ملک کے ظالم سماج سے یہی تو کہا کرتے ہیں، ایک ملک کے ظالموں، اگر مجھے تم مسلمان کی بنیاد پر کوئی رعایت نہیں دے سکتے، اسلام کی بنیاد پر کوئی کنسیشن نہیں دے سکتے، اگر ہمارا مسلمانوں کا کوئی کوٹا نہیں ہو سکتا، اسمبلی آف پارلیمنٹ میں ہمارا کوئی وقار نہیں ہو سکتا، اگر ہم مسلمان کی بنیاد پر کوئی رعایت کے قابل نہیں تو ہم اپنے اسلام کی ٹھیک بت پرستوں سے نہیں چاہتے، ہم اپنے مسلمان ہونے کا صدقہ تیرے ہاتھ سے نہیں چاہتے۔ مسلمان ہمیں مانے یا نہ مان،
مگر کم سے کم اپنی طرح ہندوستانی تو سمجھو، اپنی طرح انڈین تو سمجھو، اپنی طرح بھارتی تو سمجھو۔ تم سب سے بڑے عہدے پر ہو سکتے ہو، مسلمان کیوں نہیں؟ تم سب سے بڑے اعلیٰ افسر ہو سکتے ہو، مسلمان کیوں نہیں؟ ہمارے ساتھ تعصب کیوں ہے؟ ہمارے ساتھ فلسطین کے اندر مسلمانوں کا قتل عام کیوں ہے؟ لبنان کی دھرتی پر کلمہ گو لوگوں کے جسم سے کھلواڑ کیوں ہے؟ ہماری بہو بیٹیوں کے ساتھ ظلم تشدد و بربریت کا گندا راج کیوں ہے؟ ہمارے بہو بیٹوں کے چہرے پر تھپڑ پڑتا ہوا انداز کیوں ہے؟ ہم کو ٹینکوں کے درمیان پلاسٹر کیوں کیا جاتا ہے؟ ہمارے خیموں کو آگ کیوں لگائی جاتی ہے؟ لبنان میں خون کیوں بہ رہا ہے؟ فلسطین کا خون کیوں رنگین ہو گیا ہے؟ نہیں مانتے، مت مانو، مگر اپنی طرح ہم وطن کو مانو، اپنی طرح ہم تم سے کس میں کم تھے؟ ملک کو آزاد کرانا ہوا تو بہادر شاہ ظفر ہم دیں، عبد الحمید ہم دیں، عثمان بریگیڈیئر ہم دیں، سلطان ٹیپو ہم دیں، اور جب ملک میں بیٹھ کر آرام کرنا ہوا تو کرسی تم لو، اقتدار تم لو، اختیار تم لو، انتظام تم لو۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر مسلمان ہونے کی بنیاد پر ہمیں کوئی رعایت نہیں تو ظالموں ہم کو تم سے اپنے مسلمان ہونے کی فیس نہیں لینی ہے، مگر اپنی طرح ہم سمجھو۔ پاکستانیوں کی اقلیت چاہے گی کہ ہمیں اپنی طرح پاکستانی سمجھو۔ انگلستانی جو ہو گئے ہیں وہ بھی انگریزوں سے یہی خواہش رکھیں گے کہ اپنی طرح انگلستانی سمجھو۔ تو پیغمبر بھی اپنے ظالم سماج سے اپنی بشریت کے لیے بنوا رہے، جس طرح ہندوستان کا مظلوم مسلمان، جس طرح ہندوستان کا مظلوم مسلمان اپنی ظالم سماج سے اپنی ہندوستانیت بنوا رہا ہے، اسی طرح پیغمبر اپنے ظالم سماج سے اپنی بشریت بنوا رہے ہیں، اپنی آدمیت بنوا رہے ہیں، اپنی انسانیت بنوا رہے ہیں۔ اور خدا نے حکم دیا، اے نبی تم کہہ دو کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، تاکہ مورخ کو معلوم ہو جائے کہ جن ظالموں نے رسول کو آدمی نہیں مانا وہ نبی کیا مانتے، وہ رسول کیا مانتے، وہ حبیب کیا مانتے۔ جب یہ ظاہر نبی کا نہ مان سکے تو باطن کیا مانیں گے؟ قل انما انا رسول، اے حبیب تم کہہ دو کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، تاکہ بشر جیسا تعلق رہے، بشر جیسا سلوک رہے، بشر جیسے کانسیپٹ رہے، بشر جیسا بہیویئر رہے۔ اگر تم مجھے اپنی طرح بشر مانتے تو بشر جیسا بہیویئر کیوں نہیں؟ تو معلوم ہوا کہ منکرین نبوت کے ظلم کے تابوت پر، ابو جہل کی گنڈا گردی کے تابوت پر، کافروں کی مطلق الانانیت کے تابوت پر آخری تیر ڈھانکنے کے لیے مصطفیٰ فرما رہے ہیں۔ اللہ واہ